آپ کے دن کو بدل دینے والی صبح کی 5 سنتیں۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کا دن ٹینشن، پریشانی اور تھکن سے شروع ہوتا ہے؟ کیا آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں اور پھر پورا دن عجیب بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ سوچیں، اگر صرف 5 سنتیں آپ کی صبح بدل دیں، اگر آپ دن کو سکون مل جائے، رزق میں برکت آ جائے اور پورا دن پروڈکٹیو بن جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 صبح کی سنتیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپناتے تھے، اور یقین مانیں اگر آپ ان سنتوں کو اصل زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی صبحیں کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری سنت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، فجر سے پہلے جاگنا۔ دوستو، دنیا کے کامیاب لوگوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور اسلام نے تو ہمیں 1600 سال پہلے ہی یہ راز بتا دیا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے، دعا کرتے، اللہ سے باتیں کرتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ رات بھر سکرولنگ، فضول ویڈیوز، گیمز، ریلز، پھر فجر مشکل ہوتی ہے اور پورا دن سست ہی رہتا ہے۔ جب آپ نے اٹھنا ہی صبح 12 بجے ہے یا 1 بجے ہے، جب آپ نے رات سونا ہی 3 سے 4 بجے ہے، تو پھر مزہ نہیں آتا نا بات کا۔ دوستوں، صبح کا وقت بہت برکت والا ہوتا ہے، جس وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح جلدی اٹھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ذہن فریش ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، پورا دن پروڈکٹیو گزرتا ہے، دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اگر آج اسے چیلنج کیجئے کہ میں نے رات بھر موبائل نہیں دیکھنا، فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ شروع میں مشکل لگے گا، صرف 3-4 دن، لیکن کچھ دن کے بعد آپ خود کہیں گے کاش میں یہ ہیبٹ پہلے ہی اپنا لیتا۔ سنت نمبر 2، اٹھتے ہی دعا پڑھنا۔ آنکھ کھلتے ہی ہم فوری موبائل اٹھا لیتے ہیں، چیک کرنا، میسیجز، نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امتا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام نعمتیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ سوچیں، ہم سوئے تھے، کوئی نہیں تھا، ہم دوبارہ اٹھ گئے، لیکن اللہ نے ایک اور دن دیا اور پھر ایک موقع دیا، اور ہم اس موقع کا آغاز انسٹاگرام سے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے دوستوں، صبح کی پہلی آواز اگر اللہ کے ذکر سے ہو تو پورا دن میں سکون آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سنت لیکن دل کے قریب کر دیتی ہے۔ آج اسے رول بنا لو، موبائل بعد میں، پہلے اللہ کا شکر۔ سنت نمبر 3، مسواک کرنا۔ آج لوگ مہنگے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت کیا تھی؟ مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، اور نماز سے پہلے اور ہر نماز سے پہلے ہم اہم وقت پر مسواک فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور منہ کو راضی کرتی ہے۔ سوچیں، ایک سمپل سنت جو ہیلتھ بھی دیتی ہے اور اللہ کی خوشی بھی ہے۔ مسواک کے فائدے کیا ہیں؟ سائنس کے مطابق مسواک جراثیم ختم کرتی ہے، دانت مضبوط بناتی ہے، منہ کی بدبو دور کرتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ سنت ہے۔ آج اگر ہم فیشن کے لیے سب کچھ فالو کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیوں نہیں؟ اگر مسواک اویلیبل نہیں تو کم از کم صفائی اور فریشنس کا خیال رکھنا بھی سنت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، صاف منہ، صاف جسم، صاف روح، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ سنت نمبر 4، فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ دوستوں، آج صبح اٹھتے ہی لوگ نیوز دیکھتے ہیں،
سنتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، ریل سکرول کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ روٹین کیا تھی؟ فجر کے بعد اللہ کا ذکر اور قرآن پاک۔ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ شفا ہے، دل کے لیے میڈیسن ہے۔ کیا غور کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو جب آپ قرآن سنتے ہیں تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ صبح صرف 10 منٹ اٹھ کر قرآن پاک پڑھیں، آپ کی انزائٹی کم ہو جائے گی، دل مضبوط ہوتا ہے، آپ کی نیگیٹو تھاٹس کم ہوگی، پورا دن پوزیٹیولی رہتا ہے۔ آج ہم موٹیویشنل کے لیے ویڈیوز دیکھتے ہیں جبکہ اصل موٹیویشن قرآن میں ہے۔ اگر آپ عربک نہیں سمجھتے تو ٹرانسلیشن پڑھیں، روز صرف ایک آیات سمجھ لیں، لیکن قرآن سے تعلق ضرور بنائیں اور کوشش کریں کہ اس تعلق کو مضبوط کریں۔ دوستوں، قرآن سے دوری ہی ہمارے دل کی ڈارکنیس ہے اور قرآن سے دوستی روح کی روشنی ہے۔ سنت نمبر 5، صبح کے اذاق اور مصطبہ الفاظ۔ یہ آخری سنت بہت پاورفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آج ہم صبح کیا کرتے ہیں؟ یار موڈ آف ہے، زندگی بورنگ ہے، آج دن خراب جائے گا، اور پھر واقعی ہی دن خراب گزرتا ہے اور یہ ایک ریالٹی بن جاتی ہے۔ لیکن ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے، وہ صبح اللہ کا نام لیتا ہے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی تھیراپی ہے۔ ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہلکا ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا آج پیس ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اصل پیس اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح کے وقت 5 منٹ ذکر آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے۔ چلیں ایک آسان اسلامک مارننگ روٹین بنا لیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فجر سے پہلے اٹھنا ہے، اٹھتے ہی دعا پڑھنی ہے، مسواک یا صفائی، اس کے بعد فجر ادا کرنا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ قرآن پاک، صبح کے اذکار، موبائل بعد میں استعمال کرنا ہے۔ بس اتنی سی تبدیلیاں اور ایک دن آپ اسپرچولی پاورفل بن جائیں گے۔ دوستوں، ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی صحبتیں نہیں بدلتے۔ یاد رکھیں، اگر صبح اللہ کے ساتھ شروع ہو تو دن میں برکت ہوتی ہے، اگر صبح موبائل کے ساتھ شروع ہو تو دل میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو وظیفہ کرنا ہے، دنیا کا شور یا اللہ کا سکون، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اسے نیت کریں، کل کی صبح سے ایک سنت شروع کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کا ایک دن آپ کی پوری زندگی بدل دے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ